بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ آج ہم ذکر کریں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی نگاہ میں دنیا کا کیا مقام ہے، دنیا کی کیا قدر و منزلت ہے حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی میں، ان کی نگاہ میں۔ حضرت نوح علیہ السلام وہ نبی ہیں جنہوں نے سب انبیاء سے زیادہ زندگی گزاری ہے اور جن کو شیخ الانبیاء کا لقب بھی دیا گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی زندگی میں گھر نہیں بنایا تھا اپنا، ایک جھونپڑی میں زندگی گزارتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے جب سوال کیا گیا کہ آپ نے اس دنیا کو کس طرح پایا ہے، دنیا آپ کے نزدیک کیا ہے، یہ پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جو دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہیں، اپنی اس مختصر سی زندگی میں اس دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہیں، ناز کرتے ہیں اس دنیا پر، اس دنیا کے مال و متاع پر ناز کرتے ہیں۔ ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اس دنیا کو کس نگاہ سے دیکھا ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھا گیا یا نبی اللہ، آپ نے اتنی طولانی زندگی گزاری ہے تو کیسے پایا؟ حضرت نوح علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وجدت دنیا کا بیت لہو بابان دخلت من احدہما وخرجت من الآخر۔ حضرت نوح علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے دنیا کو ایک ایسے گھر کی مانند پایا ہے کہ جس کے دو دروازے ہوں اور میں ایک دروازے سے داخل ہو کر دوسرے دروازے سے نکل گیا ہوں۔ یعنی اتنی طولانی زندگی گزارنے کے باوجود حضرت نوح علیہ السلام یوں مثال دے رہے ہیں کہ اتنے لحظے میں زندگی ہے ساری۔ اور جب حضرت نوح علیہ السلام کا روح قبض کرنے کے لیے اسرائیل تشریف لائے، اس وقت حضرت نوح علیہ السلام دھوپ میں کوئی کام کر رہے تھے۔ اسرائیل آیا، سلام کرنے کے بعد عرض کی یا نبی اللہ میں آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا مجھے سائے میں آنے کی اجازت دو گے؟ تو اسرائیل نے کہا جی نبی اللہ آپ بے شک آ سکتے ہیں، سائے میں آ سکتے ہیں۔ جب حضرت نوح علیہ السلام دھوپ سے اس سائے کی طرف آئے تو اس وقت اسرائیل نے حضرت نوح علیہ السلام سے سوال کیا یا نبی اللہ آپ نے کتنی زندگی گزاری ہے؟ تو حضرت نوح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جیسے ابھی دھوپ سے میں سائے کی طرف آیا ہوں اور جتنا دیر مجھے لگی ہے نا اتنی زندگی گزاری ہے۔ عزیزان محترم، چند روپے کمانے کی خاطر، تھوڑا سا مال و متاع کمانے کی خاطر لوگ اس حد تک گر رہے ہیں کہ وہ اپنی عزت و عظمت کو نہیں دیکھتے، اپنے وقار کو نہیں دیکھتے، اپنی غیرت کو، شرم و حیا کو، کسی چیز کو بھی نہیں دیکھتے، صرف روپیہ کمانے کی خاطر اپنی عزت، اپنی غیرت سب کچھ لٹا رہے ہیں۔ کس چیز کی خاطر؟ جس کا بھروسہ کبھی بھی نہیں ہے۔ کون سا ایسا وقت ہے کہ جس میں ہماری روح پرواز کر جائے اور ہم اپنے خالق حقیقی سے کس انداز میں جا کے ملیں گے؟ اس انداز میں جو ہمارا انداز ٹک ٹاک پہ ہے، جو ہمارا انداز یوٹیوب پر ہے، کیا اسی انداز میں خدا ہمیں پسند کرتا ہے؟ بجائے ہم فحاشی کو روکیں، ہم خود مسلمان فحاشی پھیلا رہے ہیں۔ خداوند متعال ہمیں اپنے دین مبین کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔